إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بزرگان محشر، نوجوانان اسباب، عزیز بچوں، رمضان کا مہینہ یہ ایک مدرسہ ہے، یہ ایک تربیتی گاہ ہے جہاں اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو کچھ ایسی چیزوں کی تربیت دینا چاہتا ہے جو انہیں غیر رمضان میں 11 مہینے تک پابند رکھ سکے. یہ باتیں الگ الگ انداز میں ہمارے پاس ہمیشہ آتی ہیں، لیکن کبھی ہم اس اینگل یا اس زاویے سے اپنی تربیت نہیں کرتے یا اپنے ہونے والی تربیت کو بعد میں کام میں نہیں لاتے. برادران اسلام، رمضان میرے اور آپ کی جن چیزوں کی تربیت کرتا ہے وہ ہے تقوی، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف اور اکیلے ایک اللہ کا مراقبہ. آپ تصور کیجیے، رمضان کا مہینہ ہو، شدت کی گرمی ہو اور انسان کا حال بے حال ہو چکا ہے. ایسے وقت میں ایک روزے دار کو اگر وہ بند کمرے میں ہو اور اسے یہ یقین ہو کہ میں کچھ کھا لوں پی لوں تو دنیا میں کسی کو اس کی خبر نہیں ہوگی، اس کے باوجود اکیلے میں ہو کر، تنہائی میں ہو کر، ہر قسم کے کھانے اور پینے کا سامان مہیا ہونے کے باوجود ایک بڑا انسان چھوڑیے، ہمارا ایک معصوم بچہ بھی ایک گھونٹ پانی پینے کو بھی قدم نہیں بڑھائے. کیا چیز؟ یہ تقوی، یہ ڈر، یہ خوف، یہ اللہ تبارک و تعالی کا مراقبہ مجھے اور آپ کو بقیہ 11 مہینوں میں کیوں نہیں لگتا؟ یہ ڈر اور یہ خوف جو ہم رمضان کے دنوں میں محسوس کرتے ہیں، یہ اگر ہمارے بقیہ 11 مہینوں میں آ جائے، اللہ کی قسم ہماری دنیا بدل جائے، ہمارا معاشرہ بدل جائے، اسلام کا وہ نام روشن ہو کہ دنیا پھر اسلام میں جوک در جوک پھر سے داخل ہونا شروع ہو جائے. لیکن بدقسمتی یہ کہ ہر سنشی اس قسم کے چیزوں کو رمضان کے حد تک اور روزے کے ٹوٹنے کے ڈر سے جو چیزیں پائی جاتی ہیں اسی تک ہمارا اہتمام رہتا ہے. ایک حلال چیز جو میرے پاس 11 مہینے 24 گھنٹے کے لیے اور رمضان میں 12 گھنٹے یا کم از کم 10 گھنٹے کے لیے بھی مان لیجئے، یعنی 11.5 مہینے میرے لیے حلال ہے،
صرف فجر سے لے کر مغرب تک حرام ہے کھانا پینا، تو میں اس کا اتنا اہتمام کرتا ہوں۔ میرے رب نے کتنی چیزیں مجھ پر حرام کی ہے، ہمیشہ ہمیش کے لیے، برس کے 12 مہینے کے لیے۔ اس حوالے سے میں اپنے آپ کو کیوں تقوی کی اس روش پر نہیں لانا چاہتا۔ جو چیز حلال وقتی طور پر حرام کر دی گئی، اگر میرے اور آپ کا اہتمام اتنا زیادہ ہے تو اسی رب نے تو مجھے کچھ چیزوں کو حرام قرار دیا۔ یہ رمضان مجھے اور آپ کو سکھاتا ہے کہ نیکیوں کے کاموں میں آگے بڑھے، اور واقعتاً ایسا رمضان میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک منادی دینے والا منادی دیتا ہے، یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، اے نیکیوں کے کرنے والے آگے بڑھ، اور اے برائیوں کے کرنے والے رک جاؤ۔ اور واقعتاً یہ آواز میں نے تو آج تک نہیں سنا، میرا ایمان ہے کہ میرا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کہی ہے تو ایسا ہوتا ہے، لیکن سنائی نہیں دیا۔ اس کے باوجود مسلمان نیکیوں کے کاموں میں، خیر کے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے۔ تو یہی آواز، یہی حکم، یہی فرامین برس کے 12 مہینوں کے لیے ہے، تو ہم کیوں پیچھے ہٹ ہوئے؟ کیا واضح ہمیں برس کے 12 مہینے کی آواز نہیں دیتا؟ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح۔ اس کے باوجود میرے کانوں میں یہ آواز سنائی دیتی ہے۔ یہ پہلے رمضان والی آواز تو سنائی نہیں دیتی، کوئی آواز دے کر بلاتا نہیں ہے۔ اس کے باوجود ہماری طبیعت، ہمارا رجحان، ہمارا میلان نیکیوں کے کاموں کی طرف بڑھتا ہے، خیر کے کاموں میں کرنے میں دلچسپی انسان لیتا ہے۔ تو یہ برس کے 12 مہینے جو آواز دی جاتی ہے، آؤ نماز کی طرف، آؤ بھلائی کی طرف یا کامیابی کی طرف، تو ہمارے قدم کیوں نہیں اٹھتے؟ رمضان کے مہینے میں جو چیز میں اور آپ سیکھتے ہیں وہ وقت کی پابندی ہے۔ کس قدر ہم وقت کی پابندی کرتے ہیں، اور منٹ 2 منٹ ادھر سے ادھر ہو جائے میری عبادتوں میں خلل واقع ہو جاتا ہے۔ سحری میں انسان کتنا اہتمام کرتا ہے، ہر دن کارڈ چیک کرتا ہے یا کم از کم موبائل چیک کرتا ہے، آج سحری کا آخری وقت کیا ہے۔ ایک ایک منٹ کا اہتمام ہوتا ہے۔ افطار میں بھی یہی حال ہوتا ہے، انسان دیکھتا ہے کہ کہیں میں وقت سے پہلے افطار نہ کروں۔ یہ وقت کی پابندی اسلام مجھے برس کے 12 مہینے سکھاتا ہے، لیکن ہمارا اس وقت میں اس حوالے سے کوئی رجحان نہیں اڑا۔ تو رمضان کا مہینہ میرے اور آپ کی یہ جو تربیت کرتا ہے، یہ صرف 30 دن 29 دن کے لیے نہیں ہے دوستو، بلکہ یہ برس کے 12 مہینوں کے لیے۔ رمضان میں انسان وہ تمام چیز جس سے اس کو روکا گیا کہ روزہ رہ کر یہ کام کرنے سے روزہ متاثر ہوتا ہے، روزے ڈیمیج ہو جاتے ہیں، روزوں کا اثر ختم ہو جاتا ہے، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع کیا ہے، ہم کوشش کرتے ہیں، گالی گلوچ نہیں کرتے، لڑائی جھگڑا کرنے سے باز آتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے مطابق اگر کوئی گالی دے بھی تو ہم اس سے الجھنا نہیں چاہتے، لڑنا نہیں چاہتے، لیکن یہی تعلیمات تو برس کے 12 مہینے بھی میرے اور آپ کے لیے رکھے گئے ہیں۔ لیکن اس وقت
ہمارا وہ تقوی، وہ ایمان، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو ماننے کا جذبہ سرد پڑ جاتا ہے، ٹھنڈا ہو جاتا ہے، طبیعت اس کام کو کرنے کے طرف مائل نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالی نے روزے کی حالت میں مجھے اور آپ کو فحش گوئی سے منع کیا یا فحش کلامی کرنے سے روکا تو ہم رک جاتے ہیں۔ انسان بڑے احتیاط اور بڑے اہتمام کے ساتھ ان باریکیوں پر عمل کرتا ہے، اور پھر رمضان گزر جاتا ہے تو اس کا پھر وہی حال ہوتا ہے جو رمضان سے پہلے تھا۔ رمضان مجھے اور آپ کو کچھ ایکسٹرا عبادات کرنے پر راغب کرتا ہے، ایکسٹرا نمازیں پڑھنے کے لیے ہم سے کہی گئی، ہم اس کا اہتمام کرتے ہیں اور واقعتاً اس کا اہتمام ہوتا ہے۔ عشاء کی نماز سے لے کر تراویح ختم ہونے تک کا اگر ہم وقت دیکھیں، قریب قریب ہمارے پاس 1.25 گھنٹہ، کچھ مساجد میں 1.5 گھنٹہ اور کچھ میں ہو سکتا ہے اس سے زیادہ کا بھی وقت ملتا ہے۔ یہ سنت نماز، یہ ایک سنت نماز ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ابھارا، لیکن اس سنت نماز کے لیے بھی مسلمانوں کا اہتمام، ہماری خواتین کا اہتمام، معصوم بچوں کا اہتمام، یہ سب کچھ ایک روح کو تسکین دینے والا اور دل کو چین اور قرار دینے والا عمل ہے۔ یہی عمل ہمارا دیگر دنوں میں کیوں نہیں ہوگا؟ رمضان مجھے اور آپ کو سکھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نماز بڑی پسند ہے، صرف فرض نماز ہی نہیں، فرض نماز سے ہٹ کر ہر وہ نماز جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی فضیلت بیان کیا، یا پھر ویسے بھی نفل نمازیں اگر بندہ اس کا اہتمام کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اتنا زیادہ خوش ہوتا ہے۔ تو یہ نمازیں جو نفل سنت مؤکدہ کے نام سے پڑھی جاتی ہیں، رمضان سے ہٹ کر غیر رمضان میں اس کا اہتمام نہیں ہوتا، تو گویا رمضان مجھے اور آپ کو تربیت کرتا ہے کہ بندے اگر تو رمضان میں یہ نمازیں روزہ رکھ کر، تھک ہار کر، کمزوری کی حالت میں پڑھ سکتا ہے، تو عام دنوں میں تیری طاقت، تیری قوت، تیری انرجی اس سے زیادہ ہوتی ہے، تو بہتر انداز میں ادا کر سکتا ہے۔ رمضان میں ایک اور چیز جس کا اہتمام اکثر و بیشتر لوگوں کو کرتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں، وہ ہے دعا۔ دعا کتنی اہم عبادت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ انسان کو دعا کرنے پر ابھارا گیا، بلکہ قرآن مجید میں اگر ہم دیکھیں روزوں کا جہاں تذکرہ کیا جا رہا ہے، اسی ضمن میں اللہ تبارک و تعالی نے دعا کے بارے میں فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میرے بندے تم سے میرے بارے میں پوچھے تو میں قریب ہوں، انہیں چاہیے کہ وہ دعا کرے، میں ان کی دعاؤں کو سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں۔ اور واقعتاً لوگ رمضان میں دعائیں کرتے ہیں۔ کیا نعوذ باللہ میرا رب رمضان ہی میں سنتا ہے؟ میری دعاؤں کو اللہ تبارک و تعالی ہما وقت 24 گھنٹے برس کے 12 مہینے اس دروازے کو کھلا رکھا ہے۔ مشکلات، پریشانیاں، بیماریاں، مسائل، وبائیں، بلائیں، انسان جس حالت سے گزر رہا ہے، تو پلٹ
میرے پاس آپ ہاتھ اٹھا دعا کر، میں تیری دعا کو قبول کرنے اور سننے کے لیے بیٹھا ہوں۔ کتنی عظیم عبادت! اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کے، میرے اور آپ کے بارے میں فرمایا انتم الفقراء الی اللہ، تم اللہ کے نزدیک فقیر ہو، بھکاری ہے۔ اور ایک بھکاری، ایک فقیر کا کام کیا ہوتا ہے؟ بھیک مانگنا۔ آپ دیکھیں، فقیر کا جھولا بھرا ہوا ہو تب بھی وہ عادتاً جتنا اس کو چکر کاٹنا ہوتا ہے بھیک مانگتا ہے، دستک دیتا ہے۔ بسا اوقات اس کو پتا ہے کہ کچھ گھروں سے مجھے کچھ نہیں ملنے والا، پھر بھی وہ دستک دیتا ہے، کیونکہ فقیر کی عادت ہے بھیک۔ میں اور آپ اپنے رب کے دربار کے بھکاری ہیں، مجھے اور آپ کو ہمہ وقت بھیک مانگتے رہنا چاہیے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کہا کہ یہ دعا کرنا اس کے کچھ آداب ہیں، اس کے کچھ اہتمامات ہیں۔ اگر بندہ ان آداب کا، ان اہتمامات کو ادا کرتا ہے، بلکہ دعا کرنے میں واقعتاً وہ ایک فقیر کا رول ادا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ادا بڑی پسند آتی ہے۔ اور روزے دار کے بارے میں کہا، روزے دار روزے کی حالت میں جب تک ہے، سحری سے لے کر افطار تک اس کی دعا رد نہیں ہوتی۔ تو اس کا مطلب، اگر میں اور آپ رمضان میں اپنے آپ کو عادی بنا دیتے ہیں، اپنے اندر عادت ڈال لیتے ہیں روزے کی، تو غیر رمضان میں ہم کیوں دعائیں چھوڑ دیتے ہیں؟ میرے اور آپ کے لیے دعا ایک بڑا ہتھیار ہے۔ اس دعا کے ذریعے سے میں اپنے تمام تر مشکلات، مسائل کا حل تلاش کر سکتا ہوں۔ بعض لوگ دعا کے حوالے سے ان کا ذہن بڑا بیمار اور بڑا مایوس کن ہوتا ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کیجیے، اور ہم اپنے طور پر اگر آپ سے دوبارہ یہ کہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا کیجیے، نہیں، اللہ ہماری سنتا نہیں۔ بعض اوقات لوگوں کے یہ جملے ان کی زبانوں سے نکلتے، اللہ ہماری سنتا نہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب میں بے ادبی اور گستاخی ہے کہ ہم اللہ کے بارے میں یہ کہیں کہ اللہ ہماری نہیں سنتا۔ اللہ سبوں کی سنتا ہے۔ ہاں، بسا اوقات دعاؤں کے قبول کرنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے ساتھ کچھ تو کسی کے ساتھ کچھ معاملہ کرتا۔ کسی کی دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے، اور کسی کی دعائیں عرصے تک قبول نہیں ہوتی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جس کی دعا قبول نہیں ہوئی اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ اس کو نہیں سنا۔ قیامت میں بعض بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ اجر دے گا، ایسا اجر جس کا بندے کو ہوش ہو، اس کو کوئی سمجھ میں ہی نہیں آئے گا کہ یہ میرے کس عمل کا بدلہ دیا جا رہا ہے۔ بندہ پوچھے گا، اے اللہ، یہ میرا کون سا عمل ہے جس کا یہ بدلہ دیا جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ بندے، تجھے یاد ہے تو نے فلاں اور فلاں وقت میں یہ دعائیں کیا تھا، تیری دعائیں قبول نہیں ہوئی، وہ قبول نہ ہونے والی دعاؤں کا یہ بدلہ ہے۔ اس وقت انسان حسرت کرے گا، کاش میرے دنیا کی کوئی عبادت قبول نہ ہوتی اور ساری دعاؤں کا بدلہ مجھے آخرت میں دے دیا جاتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ تو دعائیں کرتے رہیں۔ رمضان میں بے شمار، ایک تو پورے روزے کی حالت کا وقت ہے جس میں دعائیں قبول ہوتی، اس کے علاوہ رات کا وقت ہے، سحری کا وقت ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے میری زبان پر اگر دعاؤں کا ایک سلسلہ جاری ہو
جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی ایک دعائیں ثابت ہیں جو اکثر و بیشتر آپ پڑھا کرتے تھے، تو میں بھی اس کا اہتمام کروں۔ رمضان میں جس چیز کی میں اور آپ اپنے آپ میں عادت ڈال لیتے ہیں، یا رمضان جو چیز مجھے سکھاتا ہے، ان میں سے ایک قرآن مجید کی تلاوت۔ بہت سارے بھائی قرآن کے پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں، کچھ بھائیوں کی خواہش اور کوشش ہوتی ہے کہ وہ ایک سے زیادہ مرتبہ قرآن مجید کو ختم کر لیں۔ بہت اچھی کوشش اور ایسا ہونا چاہیے، لیکن اس کا بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ رمضان میں ہی صرف ہمارے ہاتھ میں قرآن آئے۔ یہ قرآن صرف رمضان کے لیے نہیں ہے دوستو، یہ قرآن میرے اور آپ کے لیے زندگی بھر کا ایک دستور ہے۔ اس کو پڑھنا، اس کو سمجھنا میرے اور آپ کی ذمہ داریاں بلکہ مجھ پر اور آپ پر یہ فرض ہے۔ اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ ہمارے پاس یہ بات آئی کہ آج امت کا حال اس لیے ایسا ہے کہ امت نے قرآن کو چھوڑ رکھا ہے۔ قرآن کے حوالے سے ایک تو ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم میں سے اکثریت اس کو پڑھتی نہیں، لیکن جو لوگ پڑھتے ہیں بہت اچھی بات ہے، لیکن مجرد پڑھنا یہ بھی کافی نہیں ہے۔ قرآن کو سمجھنا اور قرآن پر غور و فکر کرنا یہ بھی قرآن کا مطالبہ ہے۔ دنیا کی ہر چیز میں ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اگر ڈائریکٹ سمجھ میں نہ آئے تو اس کے جو ایکسپرٹ ہوتے ہیں ان سے ملاقات کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں، گوگل سرچ کرتے ہیں، اور نہ جانے کس کس کے ساتھ ہمارے کیا کیا تعلقات ہم بناتے ہیں تاکہ جو چیز میں سمجھنا چاہتا ہوں اس کو سمجھوں۔ لیکن قرآن مجید کے حوالے سے میرے اور آپ کی نہ کوشش، نہ خواہش، نہ اس حوالے سے کوئی پیش رفت کہ میں قرآن کو سمجھنے کے لیے کوئی قدم اٹھاؤں۔ تو رمضان کا یہ مہینہ مجھے اور آپ کو قرآن پڑھنے پر بٹھاتا ہے، قرآن پڑھنے کے لیے بٹھاتا ہے۔ میں اور آپ باوجود اس کے کہ اور بھی بہت سارے کام ہوتے ہیں، لیکن رمضان میں اگر ہم وقت نکال سکتے ہیں تو غیر رمضان میں بھی یہ وقت نکالا جا سکتا ہے۔ برادران اسلام، رمضان مجھے اور آپ کو جو چیز دکھاتا ہے ان میں سے ایک چیز ہے جو عین اسلام کی ایک بہترین تعلیمات میں سے ایک تعلیم ہے، وہ یہ کہ دوسروں کے دلوں میں خوشی کو داخل کرنا۔ جو کچھ اللہ نے ہمیں دیا ہے اس میں سے غریبوں، محتاجوں، بیواؤں، یتیموں اور جو مستحق لوگ ہیں ان تک کوئی ایسی چیز پہنچائی جائے جس سے ان کے دل میں سکون پیدا ہو۔ آج ہمارے پاس بہت سارے اس حوالے سے پیش قدمیاں ہوتی ہیں، لوگ بہت کچھ اس حوالے سے کرتے ہیں، لیکن یہاں پر بھی پھر سوال پیدا ہوتا ہے، یہ کام صرف رمضان کا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اگر وہ چاہتا تو اپنی ساری مخلوق کو پیٹ بھر کر ہمہ وقت کھلانے کے انتظامات کر سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ بعض اوقات اپنے بعض بندوں کے درجات کو بلند کرنے اور اپنے بعض بندوں کو کچھ اختیارات دے کر یا اپنی کچھ انعامات سے نواز کر آزمانا چاہتا ہے کہ یہ بندہ میرے دوسری مخلوق پر کتنا رحم کرنے والا ہے، میری دوسری مخلوق کا کتنا خیال کرنے والا ہے۔ تو یہ رمضان کا مہینہ میرے اور آپ کے لیے ایک تربیت گاہ ہے۔ اس تربیت میں اور آپ کتنے کھرے اترتے ہیں اور کتنے اپنے آپ کو ہم کامیاب بناتے ہیں، اس کا جائزہ لیں، اور یہ سوچ کر رکھیں
جو کام میں رمضان میں کر رہا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بہترین کام وہ ہے جو وقتی طور پر جوش میں کیا جائے، وہ کام نہیں ہے، بلکہ وہ کام ہے جو ایک مرتبہ شروع کیا جائے تو اس کو مسلسل جاری رکھا جائے، وہ کام ہمیشہ کیا جائے، اگرچہ کہ وہ کم ہی کیوں نہ ہو۔ جو کام آپ رمضان میں کر رہے ہیں، جتنے کچھ کام ہم سے رمضان میں ہوئے ہیں، اس کی ایک فہرست آپ اپنی ذات کے لیے بنائیے، دوسروں کو دکھانے کے لیے نہیں، ریاکاری کے لیے نہیں، اپنی واہوائی کے لیے نہیں، بلکہ اس لیے کہ وہ کیا کیا کام ہیں جو میں نے رمضان میں کیے، تاکہ رمضان کے بعد بھی میں اس کا اہتمام کر سکوں، رمضان کے بعد بھی اس کو جاری رکھ سکوں، اور رمضان کے بعد بھی اس کو ٹوٹنے نہ دوں، ختم ہونے نہ دوں۔ یہ جذبہ، یہ عمل کی سوچ میں اپنے ذہن میں رکھوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے من جاہد فینا لنہدینہ سبلنا، جو ہماری راہ میں کوشش کرتا ہے، جدوجہد کرتا ہے، ہم اس کے لیے راستے بناتے ہیں، آسانیاں پیدا کرتے ہیں، اور اس کے لیے اس کام کو ان کی توفیق میں لکھ دیتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں یہ جو رمضانی کام ہے، صرف رمضان کے حد تک نہ رکھے جائیں، بلکہ رمضان میں اس کی مقدار بڑھ جائے، رمضان میں اس کا معیار بہتر ہو جائے، رمضان میں اس کو اور زیادہ وقت کے لیے ہم کر سکیں، ٹھیک ہے، لیکن اس کا ایک حصہ مسلسل پورے 11 مہینے کے لیے بھی میں کر سکوں، ابھی سے یہ ارادہ، یہ نیت، یہ عزم، یہ ارادہ میں کر لوں، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی میرے اور آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی رمضان میں مجھے اور آپ کو، بلکہ تمام مسلمانوں کو، خیر کے کاموں میں زیادہ سے زیادہ حصہ لینے، آگے بڑھنے اور خوب سے خوب نیکیاں بٹورنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ اعمال ہم سے ہو پا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اپنی بارگاہ میں اس کو قبول و منظور فرمائے، آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔